آپ کو پتا ہے میں آپ کے سب سے بڑا فین ہوں اور میں تو کراچی سے آپ کو فالو کرتا ہوں اور آپ میرے سب سے فیوریٹ. آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. آئی ایم سو ہیپی. آئی ایم یور بگیسٹ فین فرام کراچی. ریمبر مائی نیم از بلاول. اوکے, آپ کو یاد رکھیں. آپ کا سوشل میڈیا دیکھا اور بہت خوش ہوا یہ دیکھ کے کہ آپ نہ صرف اتنا محنت کر رہے ہو, اتنا فیمس ہو چکے ہو, مگر پھر آپ اپنے علاقے کے لیے کام بھی کرتے ہو. آپ نے ان کو پانی بھی دلوایا. پھر عثمان مجھے بتا رہا تھا کہ آپ نے کوئی اسکول شروع کیا وہاں. تو میں بہت بہت خوش ہوئی. ایون میرے نانا جو ہے بہت خیال رکھتا تھا, بہت پسند کرتا تھا گلگت بلتستان کے لوگوں کو, اور بہت کام کیا ادھر کے لیے, ادھر کے خاص طور پہ غریب عوام کو. آپ کو پتہ ہے ان زمانوں میں یہاں کا جو گندم کا ریٹ تھا وہ باقی پاکستان سے بہت مہنگا ہوتا, اور پھر یہاں جو پیٹرول ملتا تھا باقی پاکستان سے بہت مہنگا ملتا تھا. اس لیے کراچی پہ پہنچ کے پھر وہ ٹرانسپورٹ ادھر ہوتا تھا تو بہت بہت مہنگا, اور یہاں کے غریب عوام کے لیے مطلب جینا مشکل ہوتا. تو میرے نانا نے یہ سبسڈی شروع کیا اور اس نے کہا کہ وہ آپ کے لیے وہی ریٹ ہوگا جو کراچی میں ہوگا. تو ابھی تک وہ پالیسی چل رہا ہے اور یہاں کے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے. ہمیں بہت, اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش کریں جیسے ہمارے بڑوں نے یہاں کی عوام کی خدمت کی. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملے انشاءاللہ تعالی کہ ہم بھی یہاں کے عوام کی خدمت کریں. ہمارا اسکاردو آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. یہ تو میں لو بھائی, کراچی کو ٹوٹی پوٹی سڑکوں کا تحفہ دینے کے بعد, بجلی کا بدتر نظام دینے کے بعد, جس کے اندر گھنٹوں لوڈ شیڈنگ چلتی, غیر معیاری تعلیمی نظام, پانی کی عدم دستیابی جس کے اندر ٹینکر اور ڈمپر مافیا کا دن دہاڑے راج روڈوں پر, کچلتی لاشیں جس میں ٹینکر زندہ لوگوں کو کچل, کرپشن, اقربا پروری, لا اینڈ آرڈر کا اتنا برا نظام کہ دن دیہڑے لوگ لٹ رہے ہیں. 20-25 ہزار, 15 ہزار, 10 ہزار کے موبائل کے پیچھے ڈکیت لوگوں کو مار دیتے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں. لوگوں نے FIRیں کروانا, تھانوں میں جا کر کے درج کروانا, معلومات بتانا, شکایت کرنا بھی چھوڑ دیا. یہ تمام تائف دینے کے بعد 18 سال تک برسر اقتدار رہنے والی پیپلز پارٹی اب یہ سمجھتی ہے کہ گلگت بلتستان الیکشنز جیتے, ان کی حکومت ہو. زیرو پرفارمنس پر زیرو پرفارمنس. صرف کراچی کی بات نہیں ہے بھائی, دوسرے چھوٹے شہروں کے اندر, ٹنڈو جام کے اندر, سکھر کے اندر, بدین کے اندر کوئی اچیومنٹ نہیں. زیرو کارکردگی, کرپشن, لوٹ مار, اقربا پروری کی بے مثال داستان. 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے پیسہ لے لینا, خرچ نہ کرنا, ساری انویسٹمنٹ لوٹ مار, منی لانڈرنگ, دبئی کے اندر انویسٹمنٹ کے بعد اب جو ہے شو گلگت بلتستان تک جا پہنچا. بلاول بھٹو صاحب نے اپنے نانا کا ذکر کیا. بلاول صاحب نے KGS کراچی سے تعلیم حاصل کی ابتدائی, اس کے بعد کسی پرائیویٹ اسکول سے او لیول کیا. او لیول کے اندر انہوں نے نائجل کیلی کو پڑھا, جو کہ پاکستان ہسٹری کی کتاب. نائجل کیلی نے کتاب میں لکھا کہ کس طریقے سے ان کے نانا نے جو ہے پاکستان توڑنے کے لیے الیکشن کے ہار جانے کے باوجود بھی وزیر اعظم بننے پر مصر تھے, اور وزیر اعظم بن گئے, جس کی کہ قیمت پاکستان کو یہ چکانی پڑی کہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. بلاول بھٹو صاحب, آپ کے پاس تو جو آلریڈی صوبہ ہے وہی آپ کی بساط سے, آپ لوگوں کی صلاحیت سے بہت زیادہ ہے. آپ اسی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو. آپ کیوں وہاں کے لوگوں کے مستقبل کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ کیوں پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہو یار؟ کیوں لوگوں کی زندگی کو برباد کیے چلے جا رہے؟ آپ لوگوں کے پاس گلگت بلتستان کے لوگوں کو دینے کے لیے کیا ہے یار؟ کیا کارکردگی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کیا ہے؟ آپ کیا دے سکتے؟ آپ کے نانا نے, پیپلز پارٹی نے اس ملک کو کیا دیا؟ دیکھیں یار, ایک بات تو بڑی عجیب ہے, کی نہیں جاتی, لیکن دیکھیں جمہوریت کا بخار ہے قوم کو, اور پیپلز پارٹی کو بہت, اور پوری پارٹیوں کو ہماری, ظاہر ہے وہ جمہوریت کے گن گاتے ہیں, لیکن الیکشن انہی کے خلاف آ جائیں تو پھر وہ کسی جمہوریت کو نہیں مانتے. جمہوریت تو یہ تھی کہ پیپلز پارٹی ہار گئی تھی,
1970 کے الیکشن، پھر کہاں گئی جمہوریت، پھر کہاں گیا ووٹ کی اہمیت. بھائی کیا عجیب بات ہے، جمہوریت کا بخار ہے لوگوں کو. ہمارے ابھی کچھ عرصے پہلے تو کراچی کے اندر والنٹیئرز آیا کرتے تھے کالجز کے اندر، جمہوریت کا ایک لیکچر ہوا کرتا تھا. اب مجھے نہیں معلوم آج کل وہ روش باقی ہے یا ختم ہو گئی. گورنمنٹ کالجز کے اندر والنٹیئرز آ کر کے مفت کے اندر، ظاہر گورنمنٹ بھیجا کرتی تھی، آ کر کے لیکچرز دیا کرتے تھے جمہوریت. لیکن کیا عجیب بات ہے کہ پاکستان میں اگر تھوڑی بہت ترقی ہوئی بھی ہے، عجیب بات ہے، وہ فوجی ادوار میں ہوئی ہے، جنرل مشرف کے دور میں ہوئی ہے، ایوب خان کے دور میں ہوئی ہے، ضیاء الحق کے دور میں ہوئی ہے، اسٹیبل گورنمنٹ تھی. کیسی عجیب بات ہے ویسے.